مارنگ بلوچ سمیت جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قیادت کو گرفتار کیا گیا تھا، دہشت گردی کا مقدمہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف درج کیا گیا۔ بلوچستان میں ہماری بہنوں ہمارے بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ماورائے آئین ماورائے قانون جو عمل ہو رہا ہے، اس کی مذمت کر سکے یا اس پہ احتجاج کر سکے۔ گھروں پہ چلے جاتے ہیں، جس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا گھر پہ موجود خواتین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ریاست ہے، طاقتور ہے، کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی مارنگ والوں کو جس طرح انہوں نے 3 MPO میں رکھا، بعد میں اس پہ کیسز جو ہے روزانہ ایک کیس نکال رہے ہیں۔ ATC کورٹ یہاں کوئٹہ کے ATC کورٹ 2 جو اس کا جج ہے، انہوں نے یہاں پہ وارنٹ ایشو کرتے ہوئے سردار اختر جان مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد کے کہ ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں اس کی معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور کورٹ میں پیش کرنا ہے، اس کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ وہ بھی ہمیں وہاں کے جو فوجدار کے وٹ کے جو گرداورد ہے، تحصیلدار ہے، ریونیو سٹاف ہے، وہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف ایک FIR درج ہوئی ہے، جو FIR نمبر 65 یہاں CTD تھانے کوئٹہ کے اندر، اور یہ اس پر 31 مارچ 2025 کا FIR ہے، جو ہم لکھپاس کے اوپر اس وقت جو ہمارا راستہ گورنمنٹ نے روکا جب ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، جب مارنگ بلوچ سمیت جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قیادت کو گرفتار کیا گیا تھا، غیر آئینی طریقے سے اس کو نظربند کیا گیا تھا، اس کے خلاف پارٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ وٹ سے لے کے کوئٹہ تک آئے۔ لیکن وہ جب 28 تاریخ کو ہم لکھپاس پہنچے تو اس سے پہلے جو کوئٹہ سے جتنے بھی یہاں کے کوئٹہ کے عوام تھے، پارٹی کے ورکرز تھے، قیادت تھی، جو استقبال کے لیے آئے تھے، ان پہ فائرنگ کی گئی، اس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح بے دردی سے اس کو وہاں ڈسپرس کرنے پہ اس کی گاڑیاں تباہ کی گئی، جلائی گئی، اور 200 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو ہمارا راستہ جو ہے وہ جو لانگ مارچ میں سردار اختر جان مینگل کے ساتھ تھے، اس کو لکھپاس کے قریب روک دیا گیا، اور پارٹی نے پھر مجبوراً راستے کا انتظار کرتے رہے اور وہاں پہ دھرنا دیا، جو وہاں پہ 20 دن تک جاری رہا اس مقام پہ۔ وہاں اس دوران ایک آل پارٹی کانفرنس بھی ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ تشریف لائے، آل پارٹیز کانفرنس کے سوائے بھی بلوچستان بار کونسل نے پاکستان بھر کے جو الائنس ہے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمد خان اچگئی سمیت یہ جتنے بھی سربراہ تھے، تحریک انصاف کی قیادت جو تھا اور وحدت مسلمین کے سربراہ، وہ سب وہاں پہ آئے، اظہار یکجہتی کیا کر کے۔ اسی دوران یہ جو FIR درج ہوئی ہے کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے وہاں پہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جس طرح انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ سمیت یہ گزادی شاجی بلوچ جتنے بھی لوگ گرفتار تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کہی، اور ان کی ذمہ داری وہ کہتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے ریاست پہ، حکومت پہ ڈالی، اور بلوچستان میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ اس کی تمام ذمہ داری انہوں نے اس پہ ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ سردار اختر مینگل صاحب نے جو خودکش حملہ وہاں پہ دھرنے پہ ہوا، کہتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے ریاست اور حکومت پہ ڈالی۔ اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف درج کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک پارٹی کا سربراہ جو پرامن جمہوری قومی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور آج سے نہیں اس کا والد صاحب سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب، جس اس سرزمین کے لیے، اس صوبے کے لیے، بلکہ پاکستان کے تمام محکوم اقوام کے لیے اس کی ایک جدوجہد رہی ہے، قربانی رہی ہے، اس کا فرزند جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اتنا بھی انٹرویو میں نہیں کہہ سکتا، اس پہ پابندی ہے کہ بلوچستان میں ہمارے بہنوں ہمارے بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ماورائے آئین ماورائے قانون جو عمل ہو رہا ہے، اس کی مذمت کر سکے یا اس پہ احتجاج کر سکے۔ اور آپ خود بتائیں کہ آج تک جو خودکش حملہ ہمارے دھرنے پہ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے دھرنے پہ ہوا، آج تک اس کی FIR نہیں ہوئی، یعنی سرکار کی طرف سے کسی نامعلوم کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی۔ الٹا FIR جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب کے خلاف ہوا۔
یعنی اب اس ریاست کو پھر جب بات کی جاتی ہے کہتے ہیں یا بلوچ جو ہے وہ اس ریاست کو نہیں مانتے، پشتون اس ریاست کو نہیں مانتے، فلانی محکوم اس ریاست کو نہیں مانتے۔ اب ریاست کا رویہ اب دیکھیں، اس حکومت کا رویہ دیکھیں کہ خودکش بھی اسی پہ ہو اور ایف آئی آر بھی ان کے خلاف۔ تو کل جب پرسوں رات کو یہ معلومات ہوئی، ہم کل اے ٹی سی کورٹ میں کل انہوں نے ہیئرنگ رکھی ہوئی تھی، ہم اس کے پاس گئے، ہماری لیگل ٹیم وہاں پہ گئے کہ ہم معلومات کر سکیں کہ 87 اور 88 کی کارروائی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ نوٹس جاری کرتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور کوئی بندہ جو ہے دانستہ طور پہ وہ مفرور ہو یا کورٹ آنے نہیں چاہتا ہو دانستہ طور پہ، تو پھر اس کے خلاف جو 88 کی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر ہے قانونی۔ وہ رپورٹ کیا ہے، کل وہ جج بھی ہنس رہا تھا اور ہم بھی ہنس رہے تھے کہ رپورٹ یہ ہے کہ اختر بیگل صاحب کو ہم نے کئی جگہ پہ ڈھونڈا، وہ ہمیں دانستہ طور پہ وہ اپنے چھپا ہوا ہے اور وہ کورٹ آنے سے خطرہ ہے، ہمیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے۔ یہ جب جو 31 مارچ کا ایف آئی آر ہے۔ اس کے بعد سردار اختر جان مینگل صاحب 2 دفعہ ہائی کورٹ آئے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی سفری پابندی اس پہ لگی تو انہوں نے وہاں پٹیشن دائر کیا، ہائی کورٹ آئے، ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، وہاں پہ آئے۔ اچھا 31 کے بعد 2 مئی کو ہمارا جلسہ ہوا، جو آپ تمام حضرات جس میں زیادہ تر آپ اس کے میں شریک تھے، اور وہ کہتے ہیں وہ پٹے سے دانستہ طور پہ اپنے کو غائب کیا ہوا، اور یہ ایف آئی آر ہے اور یہ ہماری عدالتی سسٹم ہو گیا، اور یہ ہماری یہاں پہ یہ جو نئے سی ٹی ڈی وغیرہ متعارف کرایا ہے، جو صرف اس لیے کہ جو بھی یہاں پہ اپنی سرزمین کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں گے، یہ ایک ادارہ موجود ہے جو سی ٹی ڈی کے نام سے ہے۔ اور سی ٹی ڈی وہ بدنام زمانہ کہ آج نہیں، یہ آپ دیکھیں جا کے دیکھیں، گزشتہ دنوں بھی انہوں نے جس چاپے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا سریاب لے کے کلی اسماعیل اور ہدا دیبا سے لے کے جتنی بھی زیادہ تر آبادی ہے بلوچوں کی، ہر رات کو یہ وہاں پہ چار دیواری کے اس کو پامال کر کے گھروں پہ چلے جاتے ہیں، جس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا وہ گھر پہ موجود خواتین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ خواتین کو ابھی پچھلے دنوں بھی اس کی ضمانت ہوئی، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے کہ خواتین کو اٹھایا گیا، ایک لیکچرار ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی وائف کو گھر سے اٹھایا گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ یہ رویہ لوڈ کا ریز میں آپ اندازہ لگائے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرے تب بھی وہ ریاست کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، ریاست کا غدار قرار دیا جاتا ہے۔ کل ہم اس سلسلے میں گئے، اپلیکیشن دیا کورٹ میں، تو وہاں پہ چلا کہ ایک اور ایف آئی آر ہے آپ لوگوں کے خلاف، سب جو کھڑے اس میں اکثر آپ بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا ہمیں تو آج تک پراپرلی ایف آئی آر ابھی تک ہمیں نہیں مل دے رہے ہیں، جو آفیشیل ایف آئی آر ہے، جو اٹیسٹڈ کاپی ہو، یہ ہم نے کسی طریقے سے نکالا، اور یہ ایف آئی آر ہوا ہے وہی 2 تاریخ جو اچھا کہتے ہیں جلسے میں سرعام بیلے کا جنڈا شرکا لہراتے رہے۔ ابھی میں نے تو مجھے تو نظر نہیں ہے کہ یہ بیلے کے جنڈے، وہ بینفی کے جنڈے، اس کو بیلے کے جنڈے نظر آتے۔ سردار اختر مینگل و دیگر شرکا بالا تقاریر جب دوران تقاریر میر احمد بلوچ سنگر، جو کہ وہ سنگر ہے بشار، اس نے کیا کہ جو کہ ہمیشہ پاکستان مخالف گائیکی کرتا ہے، کہ گانے دہشت گرد تنظیموں کے حوصلہ افزائی اور بلوچستان کے نوجوانوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے، اندرونی افراد تفریح کو فروغ دینے اور عام عوام کو خوف ہراس اور پیچیدگی کا باعث بنا، لہٰذا ویڈیو کو روبرو گوان قبضے میں لے کے ایف آئی آر درج کی گئی۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے یہ آج مدعا رکھنا تھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس وقت جو ایک میں نے شروع میں کہا کہ جب ہمیشہ ہم نے جمہوری اور اصولی سیاست کی بات کی ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایف آئی آر تو یہ 2 3 4 ایف آئی آر ہوں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جس قیادت سے جب سے بنی ہے اور آج تک، اور جس کی سیاست کی بنیاد جن لوگوں نے اپنے جدوجہد سے، قربانیوں سے اور وقت دینے سے اس کی بنیاد رکھی، جب تک بلوچستان نیشنل پارٹی ہوگی، یہ جو جس بات کو یہ جرم سمجھتے ہیں کہ اپنے حقوق، اپنے وسائل کے اوپر بات کرنا، اس جرم کو کرتے رہے گی۔ یہ ہم نے کل عدالت میں بھی بات کرنی ہے،
آج اب میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا یہ سوچ ہے خیال ہے کہ ہم کچھ چند ایف آئی آر کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی کو اس جدوجہد سے دستبردار کرائے کہ آپ ڈاکٹر مارنگ کو، یہاں کے خواتین کو، بچوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی، جس طرح ہمارے مائنز اینڈ ملٹری ایکٹ کو جس کے لیے بلوچستان کے لوگوں نے، سیاسی قیادت نے آج سے نہیں 70 سالوں سے قربانیاں دی کہ جو اختیارات اپنے وسائل پہ یہ صوبے کے لیے لائے تھے، آج انہوں نے ڈمی قیادت لا کے، آج ڈمی اسمبلی بنا کے، 547 کی اسمبلی بنا کے، 2 نمبر حکومت بنا کے، اس کے ذریعے وہ وہی اختیارات جو لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، سر کی قربانیاں دیے، انہوں نے سب کچھ قربان کیا اس اپنے وسائل کو اپنے لوگوں کے اختیار میں لانے کے لیے۔ وہ جو چھوٹے موٹے اختیارات تھے وہ بھی یہ اٹھا کے مرکز کو دے رہے ہیں۔ تو آج وہ کہ جو بھی بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ غدار ٹھہرا، جو بھی اپنے وسائل کی بات کرتا ہے اس کو غدار، جو بھی آج پاکستان میں آئین اس ملک کے آئین کو، یعنی یہ جو الائنس اب بنائے تاریخ تحفظ یعنی پاکستان، وہ آئین کو تحفظ یہ دے رہے اور جو اس کے لیے جدوجہد کرے وہ غدار ٹھہرے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ آج اس لیے ہے کہ بی این پی جو ہے وہ ان تمام ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں، آج بھی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا سینکڑوں لوگوں کو۔ ہم نے نہ عدالتوں میں خاموش رہے، ہم نہ سڑکوں پہ خاموش رہے، جتنی بھی پارٹی کی بساط ہے وہ اسی کے مطابق اس کے خلاف آواز اٹھا رہی، اس کی سزا دی رہی بلوچستان نیشنل پارٹی۔